الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحليم المتين العطوف الكريم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر بارگاہ بے کسبنا میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلے روز الحمدللہ ہم نے حسنین کریمین کے فضائل اور مناقب بیان کیے اور اسے سنا. اس سے پہلے اہل بیت کرام کے فضائل سنے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو بیان ہوا اس کا اختتام آپ کی خلافت اور آپ کی شہادت پر ہوا. آپ کی شہادت کا واقعہ جیسا کہ بتایا گیا کہ زہر دینے سے ہوئی اور آپ کی شہادت کے بعد کئی سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کہہ لیں یا سلطنت رہی. اس لیے کہ خلافت راشدہ کا جو دور تھا وہ صرف اور صرف چاروں خلفاء اجلہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور اس کے بعد ان کے علی کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 ماہ کی جو حکومت تھی. ان ادوار کو ادوار خلافت کہا گیا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بنو امیہ میں آنے والے ایک بہت ہی عظیم بزرگ اور بہت ہی عظیم فقیہ حضرت عمر بن عبد العزیز ان کے بھی جو ان کا دور خلافت تھا اسے بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا. ہم پہنچے تھے حضرت امام حسن کی خلافت تک. اب اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ کی خلافت چلی. حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے دور خلافت سے بلکہ اس سے پہلے سے دمشق کے حاکم بنا دیے گئے تھے. یعنی ان خلفاء کے ادوار کے دوران ہی آپ نے 20 سال دمشق پر اپنی حکومت کے پورے کر چکے تھے. 20 سال ٹوٹلی آپ حکومت کے پورے کر چکے ہیں اور اس کے بعد یعنی حضرت علی کے بعد سے بھی آپ 20 سال تک اپنے انتقال تک رہے سلطنت پر آپ کے انتقال تک. اب یہاں پر جو اہم ہم کڑی کو جوڑیں گے وہ یہ تھی کہ اب ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کہ ان کے دور میں کیا معاملات ہوئے, خلافت کا معاملہ کیا تھا. تو اس سے پہلے کچھ چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بیان کریں چونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ویسا ہی جیسے اور اہل بیت کرام کا. حضرت امیر معاویہ کی چند خصوصیات میں بتا کر پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور ان کی جو بایوگرافی اور ہسٹری ہے وہ ہم سنیں گے. حضرت امیر معاویہ سلطنت کو چلانے اور جسے کہتے ہیں سیاست, لفظ سیاست عربی ہے ساسا یسوس و سیاسا. گھوڑے کو جو بہت ہی سرکش گھوڑا ہوتا ہے اس کو لائن پر لانے کے لیے جس آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے جو اس کا ماہر ہوتا ہے اسے سائس کہتے ہیں. فارسی میں بھی اسے سائس کہتے ہیں.
یعنی جو بہت ہی زیادہ سرکش ہو اس کو لائن پر لانا ہو تو اسے سائز کہتے ہیں، اور سیاست بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کیسے دو گروہوں کو لائن پر لا کر انہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے۔ اور اس معاملے میں یعنی امور سیاست میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، امور خلافت لاجواب۔ یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے درمیان اور آپ کی رعایا کے درمیان جس پر آپ حکومت کر رہے ہیں، جن پر آپ کے عوامر نافذ ہوتے ہیں، ان کے درمیان اگر خلفشار ہو جائے، تناؤ پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے مینج کریں گے آپ؟ آپ نے کہا کہ میرے اور میری رعایا کے درمیان تعلقات جو ہے اتنے کمزور ہو جائے، اتنے کمزور ہو جائے کہ ایک بال برابر رہ جائے۔ غور کرنے کا مقام ہے، میرے اور میری رعایا کے درمیان تعلقات اتنے کمزور ہو جائے کہ بال برابر رہ جائے۔ بال سے مراد کیا ہے؟ بال کی مثال کب دی جاتی ہے؟ جب بہت ہی کمزور چیز کو بتانا ہو۔ بال برابر اگر ہمارے درمیان تعلقات رہ جائے تو آپ فرماتے اس کو بھی میں ٹوٹنے نہیں دوں گا، جو ناراض ہے اس کو راضی کر دوں گا، اور جو راضی ہے اس کو کچھ سکھا دوں گا۔ تو اس نے پوچھا کہ آخر یہ جو آپ کے اندر اہم چیز ہے یہ ہمیں بھی بتائے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی رعایا کو اس قدر اپنے قابو میں رکھتے ہیں کہ بال برابر بھی اگر تعلقات رہ جائے تب بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا سمپل ہے، جب وہ کھینچیں گے تو میں ڈھیل دے دوں گا، اور جب وہ ڈھیل دیں گے تب میں کھینچ لوں گا۔ اب یہ بہت باریک ہے، اس کو جو امور سیاست کا یعنی اخباروں کا مطالعہ کرتا ہو وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ جائے گا کہ جب آپ ہر انسان کی اپنی ایک حکمرانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت ایسا ہے، حکومت آپ کی خود ایک حکمرانی ہے، آپ کی ایک حکومت ہے اور وہ آپ کا گھر ہے۔ جہاں آپ کی حکومت ہے آپ نے اس میں کتنا بدلاؤ پیدا کیا؟ آپ کی بھی تو حکومت ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان میں آپ کا کیا بدلاؤ ہے؟ کوئی بدلاؤ نہیں۔ تو اگر یہ سولوشن جو حضرت امیر معاویہ نے دیا یہ ہم اپنے گھر کے افراد پر اپلائی کریں تو ممکن کہ اس کے بہت اچھے ثبوت آئیں۔ جیسے بیوی ناراض ہو گئی ہے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ رعایا بال کو کھینچ رہی ہے، رسی کو کھینچ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ڈھیل دینا۔ لیکن جب وہاں پر بہت زیادہ تساہلی آئے، یہ سوچ کر یہ تو بہت نرم مزاج ہے، اب تھوڑا ہم اپنی بھی منمانی کر لیں، تو اس وقت آپ کو کھینچنا ہے تو وہ کچھ نہیں کہے گی۔ ایسی بچوں کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ کس سے سن کر اس پر واہ واہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، یہ بہت اہم ہے۔ جب کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کیا ہے، بغیر استعمال کے تو کوئی لیتا نہیں۔ تو واقعات سن کر ہم کیسے چلے جاتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس سے کچھ مورل آف دا اسٹوری نہیں ملتا، کچھ تو ملے اس سے، ہمیں ایکسٹریکٹ تو ملے ہمیں جس سے ہم کام کر سکیں۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں کہا گیا داہیۃ العصر، یعنی اپنے زمانے کا ایسا سیاست داں جس کا کوئی ثانی نہیں، 40 سال حکومت اور پورے امن و امان کے ساتھ، لاجواب کمال، لاجواب۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا، یہ بھی صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے۔ صحابی کے بھی مراتب ہیں، ان میں یہ اس مرتبے پہ تھے کہ آپ وحی کی کتابت کرتے تھے۔ یہ عام لوگوں میں کرنے کا کام نہیں ہے، وحی کی کتابت یہ مخصوص صحابہ ہوتے ہیں جو وحی لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو املا فرماتے تھے اور وہ لکھتے تھے، ان میں سے یہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تو خود زندگی گزارنا اور لوگوں کو کس طرح لائن پر لانا ہے اس کا علم ضرور ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس وقت میں خطاب کے اونٹ کو سنبھالتا تھا، یعنی اپنے باپ کے اونٹ کو، تو 10 اونٹ ایک لائن میں کھڑا نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج جہاں تک نظر اٹھاؤ عمر نے خلافت کو بڑھا دیا، فتوحات کو بڑھا دیا۔ آج عمر کی آواز پر لوگ جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اور اسلام کی حدود کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے عمر کہتے تھے کہ ہم تو ذلیل تھے، ہم عرب کیا تھے؟ ذلیل تھے، اسلام نے ہمیں عزت دی۔ جب اسلام آیا تو ہم اعزہ ہو گئے، یہ عزت اسلام کی دی ہوئی ہے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا کہ اسلام سے ہم اس عزت کو نہیں لیتے۔ صحابہ اسی چیز کو دیکھتے تھے کہ اپنے اندرون کو کس طرح درست کیا جائے، اور ہم اپنے بیرون کو درست کرنے میں لگے ہوئے، اور ہمارا اندرون بالکل کھوکھلا ہے۔ تو سیرت اور واقعات سے یہ چیزیں ہمیں لینا بہت ضروری ہے۔ بہرحال یہ حضرت امیر معاویہ کا ایک واقعہ جو میں نے بتایا،
اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے اور باتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور آج کا یہ دن میں بتا دوں ایک ان شارٹ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کی 40 سالہ خلافت کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب ان کے انتقال کے بعد مسئلہ آتا ہے خلافت کسے دی جائے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے دن بتایا تھا، جو لوگ حاضر ہوں گے، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت 3 شرطوں پہ دی تھی۔ ان میں سے ایک شرط کیا تھی کہ اگر امیر معاویہ کا انتقال دوران خلافت ہو جاتا ہے تو دوبارہ خلافت ریپلیس ہو جائے گی کس کو؟ امام حسن کو۔ لیکن امام حسن کا انتقال آپ کے دور خلافت میں ہو گیا، لہٰذا اب کسے خلافت ملے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے زیادہ حقدار امام حسین تھے، چونکہ امام حسن کے سامنے امیر معاویہ صحابی رسول ہے، ٹھیک ہے، اور امام حسن جو ہے وہ تابعی ہے اور وہ صحابی رسول ہے، لہٰذا انہوں نے معاملہ کر لیا۔ لیکن اب جب یزید آئے گا تو اس کے سامنے حسن ہی بہتر، حسین ہی بہتر، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس طرح سے معاملہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اس طرح اعلام کا معاملہ نہیں تھا، کوئی نیوز ایجنسی تو ہوتی نہیں تھی کہ فوراً خبر پہنچ جائے، مہینوں اور ہفتوں لگ جاتے تھے۔ اب حکومتی لیول ایسا ہوتا تھا کہ خبر ویسا گھوڑے ہوتے تھے اور اس کے ذریعے خبریں جلدی پہنچ جاتی تھی۔ تو اس طرح خبر پہنچی مدینہ کے گورنر، مدینہ کے جب گورنر کو یہ خبر پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس خبر کے نیچے جو لکھا ہوا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اب یہاں سے آزمائش شروع ہو گئی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت مدینہ کے جو گورنر تھے وہ تھے ولید بن عقبہ، یہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے اور امام حسین وہیں پر مدینہ میں موجود تھے۔ یزید کی طرف سے خط آیا کہ میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی جگہ مجھے خلیفہ منتخب کر دیا گیا، لہذا میں آج سے خلیفۃ المسلمین ہوں، اور آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے مدینہ میں حسین بن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، ان تینوں کی خلافت فرسٹ آف آل آپ لے لیں، سب سے پہلے ان کی خلافت میں باقی کی لیتے رہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو سر اٹھا سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن العوام کے لڑکے، عبداللہ ابن زبیر بہت بڑی شخصیت، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے لڑکے، سب بڑی بڑی اجلہ اصحاب کے بیٹے تھے، تو ان کے سامنے کہاں ان کی چلتی، لہٰذا سب سے پہلے اس نے حکم دیا کہ ان تینوں کی خلافت پہلے لے لو۔ اب یہ کام اتنا آسان تو تھا نہیں کہ خلافت لے لی جائے اتنی آسانی سے، اتنے بڑے لوگوں کو یہ دے دیا جائے کہ آپ ادھر آ جائیے دربار میں آپ کی خلافت لینا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ کسی سے مشورہ لے لے، تو انہوں نے مروان بن حکم کو بطور مشورہ بلوایا۔ یہ ساری جو نام آپ کے لیے نئے ہیں، تھوڑا سی نئے ہوں گے لیکن میں تھوڑا بایوگرافی بتاتا جاؤں گا تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو نام کی ضرورت نہیں ہے، کیریکٹر دیکھیں آپ، نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا جو کیریکٹر ہے آج بھی ہو رہا ہے، لوگ ان کا آج کسی کا نام مروان نہیں ہے لیکن حرکتیں مروان والی آج بھی ہو رہی ہے، تو لہٰذا جو چیز پاپولر ہے اس پہ دھیان دیا جائے نام سے زیادہ۔ مروان بن حکم کو بلایا گیا کہ آپ مشورہ دو کہ کیا کروں، حسین بن علی کو بلا کر اور عبداللہ ابن زبیر کو بلا کر میں کیسے خلافت کیا کروں، میں بیعت کیسے لوں ان کی۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ تو دیا، لیکن پہلے اس کے بارے میں سن لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مروان بن حکم جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس وقت اہلیان اسلام کا یہ رول تھا کہ ہر انسان اپنے نومولود بچے کو حضور کی بارگاہ میں لے جاتا اور حضور کچھ کھجور چباتے، اسے نرم کرتے، اس بچے کے منہ میں ڈالتے بطور تبرک، یہ تبرک ہوا کرتا ہے تاکہ یہاں سے میرے بچے کی اسٹارٹنگ ہو، وہ بلاغت، وہ فصاحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے، کچھ قطرہ میرے بچے کو مل گیا۔ لہذا مروان بن حکم کو بھی لایا گیا، تب حضور نے جو فرمایا وہ اسی قسمت کا نوشتہ ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا هو الوضع ابن الوضع، یہ اس کی زندگی پہ لکھ دیا گیا، هو الوضع ابن الوضع،
یہ गिरगिट का बेटा गिरगिट है, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है, रंग बदलू। ये था मरवान बिन हकम और इससे वलीद बिन उक़बा मशवरा तलब करना चाहते। जब इसे पता चला कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बयानी की, जो गैब बताया वो तो अल्लाह को बताया हुआ था, उसकी आने वाली कुंडली में यही लिखा था जो हुजूर ने बताया, तो जो भी लिखा हो, लेकिन जब गलत कोई सुनेगा तो दुश्मनी जाहिर सी बात पैदा होगी, तो उसके दिमाग में भी अहले बैत के खिलाफ एहसासात ख्यालात आने लगे। लिहाजा जब उसको बुलाया गया, अब ये बड़ा हो चुका है, मशवरे के लिए कि भाई क्या करूं, तो उसने कहा कि सबसे पहले उनकी खिलाफत लो, छोड़ना बिल्कुल नहीं, और हुसैन बिन अली को तो सबसे पहले लो, और अगर न माने कत्ल कर दो। अब आप सोचें, नवासे रसूल को कत्ल कर दो, ये जुमला हैरत हो रही है जुमले पर कि उस दौर में, जिस दौर को हम लोग बहुत मुबारक समझते हैं, उस दौर में भी ऐसे ख्यालात के लोग होते थे। कोई दौर इससे पाक नहीं है। लोग अगर पाक हो जाए इन लोगों से तो वो दौर तारीखी दौर हो जाता है। लिहाजा उसने ये मशवरा दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बुला कर देखता हूँ। उन्होंने तीनों को खत भेज दिया कि आप लोग आए, कुछ अहम बात करनी है। हज़रत हुसैन बिन अली ने कहा कि इन्होंने कुछ बुलाया है उमूर सल्तनत के हवाले से, कुछ मामला है गंभीर, लिहाजा कुछ एहतियात बरतना चाहिए। लिहाजा 10 लोगों को लेकर हुसैन बिन अली वलीद बिन उक़बा के दरबार में पहुंचे, और गेट के बाहर 10 लोगों को कहा आप लोग इंतजार करें, मैं अंदर जाता हूँ, कोई मामला हुआ तब आप लोग भी अंदर आ जाना। यानी ये पता चल रहा है कि गवर्नर जो होता था उसके मामला कितने कमज़ोर होते थे, चूँकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी खलीफा होता था। लिहाजा हज़रत हुसैन बिन अली अंदर गए, और उसके बाद बात हुई वलीद बिन उक़बा से। तो वलीद बिन उक़बा ने सबसे पहले कहा कि ये खबर मैं आपको बता दूं कि हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। तो उनके लिए खबर बिल्कुल नहीं थी, और फिर कहा कि उनकी जगह पर खलीफा मुंतखब कर लिया गया है उनके बेटे यजीद को, और वो आपकी बैत लेना चाहते हैं, लिहाजा आप बैत ले लें। तो आपने कहा कि बैत लेनी है तो इतना तन्हाई में बुलाकर लेने की ज़रूरत क्या है? जब बैत लेनी है, खिलाफत बनानी है, तो सबके सामने लिया जाए। तो जिस तरह सब लोग बैत लेंगे मैं भी बैत लूँगा, अवामुन नास में बुलाया जाए, बैठाया जाए, और वहाँ सब बैत लेंगे। और इस तरह से कहकर आप रवाना होने लगे। उतने में मरवान बिन हकम वहीं खड़ा था, जो मुशीर था वलीद बिन उक़बा का। उसने कहा कि इनकी बैत अभी के अभी लो, या तो इन्हें कत्ल कर दो, वरना ये हाथ नहीं आएंगे और बहुत बड़ा फितना होगा। तब वलीद बिन उक़बा ने कहा कि देखो, यजीद की बैत के लिए नवासे रसूल का खून मैं नहीं बना सकता, और मैं उनकी शान में गुस्ताखी कर सकता हूँ। वो अगर बैत करना चाहते हैं खुशी से, रज़ामंदी से, वेलकम, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो उनका मामला उनके हाथ। इस तरह से हज़रत हुसैन वहाँ से निकल आए, और निकलने के बाद उन्हें एहसास तो हो गया था, जो खबर उन तक पहुँचने से पहले गवर्नर हाउस में पहुँची है, तो जाहिर सी बात है अब क्या होने वाला है उनको पता भी नहीं होगा, हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने ठाना कि अब मुझे मदीना में और देर नहीं ठहरना चाहिए, और उन्होंने इरादा किया कि मक्का की तरफ में रवाना हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी हुई, हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए, जो भी दिल की भड़ास निकालनी थी हुजूर की बारगाह में रखी, और उसके बाद वहाँ से ये मुनव्वर काफिला मक्का के लिए रवाना हो गया। अब मक्का शरीफ जैसे ही पहुँचे हैं तो मसला ये हुआ कि ये आप बात समझ लें कि हज़रत हुसैन खिलाफत के दावेदार नहीं थे। अगर दावेदार होते तो ये कहते कि मैं खिलाफत बैत नहीं करूँगा, बल्कि मेरे हाथ में बैत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि करना है तो बरसरे आम किया जाए, ये क्या है कि तन्हाई में ले रहे हैं, ये उन्होंने कहा। तो आप खिलाफत के दावेदार नहीं थे। अब यहाँ से आप जब मक्का गए, इस शर से बचने के लिए कि अब ये लोग परेशान करेंगे और दूसरे मामला, जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि कूफा से, बहुत फेमस है कूफा से खतूत कसरत से आ रहे हैं शियान अली के, यानी हज़रत अली को मानने वाले, जो उस वक्त जो शिया कहते थे अपने आप को। लफ्ज़ शिया का मतलब होता है जमात, ग्रोह। शियान अली जो अली से बहुत इंतहाई मोहब्बत करते थे, वो अपने आप को शियान अली कहते थे। तो उन लोगों के खतूत आ रहे हैं लगातार, और वो चाह रहे हैं कि आप कूफा आ जाए, यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई आपके हाथ पर बैत करने के लिए। अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है, हम बेअमीर हो गए, बगैर खलीफा के कब तक रहेंगे।
آپ سے زیادہ کوئی اس چیز کے لیے سازگار ہے بھی نہیں، لہذا آپ آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور خطوط ایک نہیں، کثیر تعداد میں خطوط آئے، لیکن آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لوگوں کی محبت ہے، لوگوں نے کہا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا شورا سے ہوگا، مشورے سے ہوگا۔ لیکن خطوط ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آتا چلا گیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ گٹھڑیاں بن گئی خطوط کی۔ اور جب ان لوگوں نے کئی مرتبہ خطوط بھیجا، ہر خط کا ایک ہی مضمون کہ آپ آ جائیں، ہم بے یار و مددگار ہیں، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کی پشت پناہی کریں گے۔ لہذا پھر آپ، اور ان لوگوں نے وجہ نہیں بتائی کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یہ خلافت کے لائق بھی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے لائق نہیں تھا، تبھی امام حسین نے اسے خلافت بیعت کی بھی، خلافت کے لائق بھی نہیں تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اور موضوع انسان اس کی جگہ آ جائے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، اب بات اسلام کی آ گئی، مذہب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پھر مذہب خطرے میں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں مذہب خطرے میں ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑے خطرے میں لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا، اہل کوفہ نے، کہ حضرت مذہب بہت خطرے میں ہے، آپ کو ساتھ دینا چاہیے، آپ ادھر آئیے اور بیعت کریں گے، اس کے بعد معاملات دیکھے جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اہل کوفہ وفادار نہیں ہے، کوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وفاداری نہیں بتا سکتا۔ اس سے پہلے کے واقعات ایسے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی کہا کہ حضور آپ مت جائیے، یہ تو آزمودہ ہے ہمارے، یہ بے وفائی کر دیں گے آپ کے ساتھ، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہا کہ میں کیا کروں، میری جان ایک طرف ہے اور اسلام ایک طرف ہے۔ یہ اہل بیت کہ جان کو داؤں پر لگا دیا اسلام کے لیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام کی بات ہے تو مجھے جانا پڑے گا۔ اب اس کثرت سے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں جاؤں، کیونکہ خلافت کے لائق یزید ہے بھی نہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے ارادہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد بطور احتیاط آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات بتا دوں، حضرت علی جو ہے، ان کے والد کا نام ہے ابو طالب۔ ابو طالب کے 3 لڑکے تھے، علی، جعفر اور عقیل۔ علی، جعفر اور عقیل، یہ عقیل جو ہے انہی کے بیٹے تھے مسلم، اسی لیے کہا جاتا ہے مسلم بن عقیل۔ تو کس کے چچا زاد بھائی ہوئے؟ حضرت حسین کے، کیونکہ علی کے بیٹے حسین اور عقیل کے بیٹے مسلم، لہذا یہ چچا زاد بھائی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ دیکھیں معاملات اگر ہمارے لیے ٹھیک ہو تب میں وہاں آتا ہوں۔ اب اس نقطے پہ آپ غور کریں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے طور پر سیٹسفائیڈ ہوتے، مطمئن ہوتے کہ کوفہ والے باوفا ہے، تو مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجتے؟ پہلے انہیں ٹٹولنے کے لیے بھیجنے کا مطلب ہی تھا کہ ان کے پاس 90% بے وفائی ہے، 10% صرف اسلام کا فائدہ ہے، اس لیے میں اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں جان ہتھیلی پہ، اگر یہ دگا کر جائے تو میرا بھائی بھی تو نقصان اٹھائے گا، اور اس کے بعد میرا نمبر ہے، اور ہوا بھی تاریخ میں یہ۔ اس کے بعد بہرحال اسلام کے حوالے سے انہوں نے بھیجا، اور حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اگر کوفہ والے وفا کر جائیں گے، اگر وفا کر جاتے ہیں، وفا نہیں کرتے ہیں، تو میرے پاس عذر شرعی ہے کہ میں تو شریعت کے لیے گیا تھا، شہید ہو گیا، اور اگر وفا نہیں کیا تو ہم صحابہ سے کہہ دیں گے کہ دیکھو اسلام کے لیے گئے تھے، ہمیں تسلی ہو گئی۔ یہ صحابہ کو جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ سوچا۔ اب مسلم بن عقیل نے سامان تیار کیا کوفہ کے لیے روانہ ہونے کے لیے۔ اب آپ کوفہ کے لیے جب روانہ ہوئے اور جب وہاں پہنچے ہیں جہاں پر ٹھہرے، آپ ٹھہرنے کے بعد اہل کوفہ کا تانتا بن گیا، اور بتا رہے ہیں تاریخ نویس بتاتے ہیں 12,000 لوگ ایک ہفتے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسین کے لیے، یعنی ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کی انڈائریکٹلی کہ ہم جو ہے بیعت کرنے کے لیے 12,000 ایک ہفتے میں۔ تو جو بیعت کا ریشو تھا وہ بہت بڑا ہوا تھا کہ ایک ہفتے میں 12,000 تو 2 ہفتے میں کتنا ہوگا؟ 24,000۔ تو یہ تو بہت اچھا ریشو لگ رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کو خط لکھنا پڑے گا کہ حضور آپ آ جائیں، ماحول بہت ہی سازگار ہے، لوگ بالکل تیار بھی ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ لہذا فوراً انہوں نے خط لکھ دیا امام حسین کو، جو کہاں پر تھے؟ مکہ شریف، کہ آپ آ جائیں۔
امام حسین کو جب وہ خط ملا تو آپ نے بھی تیاری کر دی. اب یہاں سے وہ آ رہے ہیں, کہاں سے؟ مکہ سے کوفہ آ رہے ہیں. یہ جو میں کہتا ہوں نا مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے بصرہ, یہ بہت بولنا آسان ہے. جنہوں نے حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا آج کے دور میں جو سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں. آج کے دور میں اتنی اچھی روڈ ہے وہاں کی, گھنٹوں لگ جاتے ہیں, 4-4 گھنٹہ لگ جاتا ہے مکہ سے مدینہ کے لیے, اور بالکل ہائی سپیڈ گاڑی ہوتی ہے اور ہمارے جیسی روڈ بھی نہیں ہوتی, اس کے باوجود یہ حال ہوتا ہے. تو اب آپ سوچیں اس وقت خاردار جھاڑیاں ہوں گی, روڈ بھی بنی ہوئی نہیں ہوگی, اور اس کے بعد وہ اونٹ پر یا گھوڑوں پر سفر کرنا. تو ہم بول دیتے ہیں کہ مکہ سے کوفہ آئے, اس کی جو ہیبت ہے اور جو پریشانیاں ہیں, جو تکلیف ہے, اس کا احساس تو ہمیں ہوتا ہی نہیں. تو اس چیز کے احساس کے ساتھ سنیں کہ پھر وہ جو ہے نبی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تیاری کی کہ میں کوفہ پہنچ جاؤں, اور ان کے کوفہ پہنچنے میں ٹائم لگے گا. اس وقت تک امام مسلم کے ساتھ کیا حادثہ ہوا وہ ہم دیکھیں. امام مسلم نے خط لکھ دیا اور مطمئن ہو گئے. اب وہاں امام مسلم کے ساتھ ہوا یہ کہ جو کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر, یہ صحابی رسول تھے, اس وقت کوفہ کے گورنر تھے. ظاہر سی بات ہے یہ گورنر تھے تو ان کی گورنری کس کے انڈر میں آتی تھی؟ حضرت یزید کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ. اب ان کے انتقال کے بعد جیسے ہی شفٹ ہوئی ہے خلافت کس پر؟ یزید پر, تو گورنر یزید کی طرف چلی گئی. تو اب سارے احکام یزید کے ان کے پاس آئیں گے. تو یہ گورنر اس وقت تھے, اور ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا, اس کا دل اگر نرم نہ ہو تو کس کا دل نرم ہو؟ جب انہیں یہ پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں اور امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں, تب آپ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مسئلہ بہت بگڑ جائے. حکومت اب یزید کی آ چکی ہے, اور وہ اتنا بردبار اور حلیم نہیں ہے جتنا اس کے والد تھے. وہ اگر چاہے تو یہاں پر خون کی ندیاں بہا دے, بے وقوف ہے وہ, اور یہاں پر بیعت لی جا رہی ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. لہذا آپ نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوئے, اور آپ نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس سے بہت مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے ایسا کرتے ہیں کچھ مل کے بات کریں, اور اگر مفاہمت سے بات آسانی سے نکل جاتی ہے تو بہت آسان سے ہو جائے گا معاملہ, کسی کا خون بھی نہیں بہے گا. لیکن جیسے ہی وہ منبر پہ یہ کہہ کے اترے تو جو مروانیوں بنو امیہ کے جو خیر خواہ تھے ان میں سے جو ایک نام عبداللہ بن مسلم حضرمی, یہ عبداللہ بن مسلم حضرمی تھا, وہ جیسے منبر سے اترے وہ کھڑا ہو گیا کہ آپ تو بہت نرمی برت رہے ہو, آپ جانتے ہو کہ یزید کی خلافت ہے اور اس کی موافقت میں سب کو بیعت کرنی چاہیے, جہاں اس کی مخالفت میں بیعت ہو رہی ہے اور آپ کر رہے ہو کہ وہ بہت معاملہ گڑبڑ ہے, تو آپ کو سدھارنا چاہیے, آپ یہاں کے گورنر ہو. تب انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ یزید کی خلافت کے لیے میں نواسے رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہیں رنگنا چاہتا, چلے جائے میری گورنری چلے گا. انہوں نے نرمی کا برتاؤ کیا. اب یہ جب اس نے سنا عبداللہ بن مسلم حضرمی نے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے, فوراً باہر نکلا اور خط لکھ کر یزید کو بھیج دیا کہ جو تمہارا گورنر مقرر کرتا ہے یہ بہت ڈھیلا ہے, اس سے کچھ ہوگا نہیں, اور یاد رکھو بغاوت ایسی ہوگی جو تخت تم نے حاصل کیا ہے چند منٹوں میں ختم ہو جائے گا. حسین بن علی کے بھائی مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے, اور آپ کو خبر بھی نہیں, اور آپ کے گورنر کو بھی خبر نہیں, اور کوئی معالجہ بھی نہیں کر رہے. لہٰذا آپ کسی سخت گورنر کو بھیجیں ورنہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا. لہٰذا یزید جو سخت تھا وہ سخت کو جانتا بھی تھا, جو ٹیڑھا ہوتا ہے وہ ٹیڑھوں سے ان کی پہچان بھی ہوتی ہے اچھی طرح سے. اس نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ جو ہے ہمارے لیے بہت مناسب ہوگا, بہت سخت مزاج بھی ہے, معاملے کو حل کرنا بھی جانتا ہے. اس وقت وہ بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد, جس کو ہم ابن زیاد سے زیادہ جانتے ہیں. زیاد اس کے باپ کا نام ہے, عبید اللہ خود اس کا نام تھا. تو ابن زیاد کو کہا کہ تم بصرہ چھوڑو اور سیدھا چلے جاؤ کوفہ, اور سارے حالات سے یزید نے انہیں مطلع کر دیا. اب یہاں سے وہ بصرہ پہ اس نے ایسا کیا کہ اپنے بھائی کو اس کا گورنر بنا دیا کہ آپ ٹیمپرری گورنر بن جاؤ, اب میں جا رہا ہوں کوفہ, وہاں کے معاملات کو سنبھالنے کے بعد واپس پھر آ جائیں گے. ان کے لیے کوئی بڑی بات تو تھی نہیں, اہل بیت کون ہے کیا ہے ان سے کیا لینا, اگر خلافت کے سامنے کوئی کھڑا ہے قتل کر دو, ایک ہی جواب ہے. وہ خلافت کے موافق تھے, وہ خلافت ہی کے اصول پر کام کرتے تھے,
بس ان کے معاملے کوئی مطلب نہیں، دنیا ان کے لیے سب سے اہم چیز تھی۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو چونکہ شاطر تو تھا ہی وہ، اور جب یزید نے اسے منتخب کیا تو وہ اپنی اور زیادہ ہوشیاری دکھانے کے لیے، چالاکی دکھانے کے لیے اس نے کہا کہ کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے معلوم تو کریں کہ کوفہ کے حالات اس وقت کس طرح سے گرم ہیں، کیا چل رہا ہے۔ لہذا اس نے لباس اوڑا حجازی، حجاز کہتے ہیں مدینہ اور مکہ، مدینہ اور مکہ کا جو ایریا ہے اسے حجاز کہتے ہیں۔ یہ سعودیوں نے اس کا نام سعودی رکھ دیا ان کے آباء و اجداد کے نام سے، ورنہ مدینہ اور مکہ کا جو رقبہ ہے وہ حجاز کہلاتا ہے، دونوں کو ایک ہی نام حجاز کہتے ہیں۔ تو حجازی لباس اور اس کا جو اسٹائل تھا وہ الگ تھا، لہٰذا اس نے کیا کیا، حجازی لباس پہنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں اس وقت امام حسین موجود تھے، اور مکہ مدینہ حجاز میں آتا ہے، تو کوفہ والوں کو پتا تھا کہ جب امام حسین آئیں گے تو ان کا لباس بھی حجازی ہوگا، حجازی اسٹائل کا، لہذا اس نے بھی حجازی لباس پہنا اور کوفہ میں 10 لوگوں کو پیچھے لے کر داخل ہوا، 10 لوگوں کے قافلے میں۔ اب 10 لوگوں کے قافلے کو لے کر جب یہ اندر داخل ہوا ہے، پیچھے 10 لوگ ہیں اور یہ آگے جا رہا ہے حجازی لباس میں، سر ڈھکا ہوا ہے، تو لوگوں کو ایسا لگا، وہ جو کوفی تھے جن لوگوں نے بیعت کی تھی امام حسین کے ہاتھ، ان لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے، یہ تو امام حسین ہے، لباس تو بالکل وہی ہے، تو اب کون جانچ پڑتال کر رہا ہے، بس نعرہ لگانا شروع کر دی، امام حسین آ گئے، اور خوشی ہو گئی، اور سب اس کے گرد جمع ہونے لگے، اتنا جمع ہونے لگے، اور وہ ایک ایک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کون کون غدار ہے، یہاں پر خلافت یزید کی چل رہی ہے، یہ لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، یہی جانچ کرنا تھا، اور وہ سب کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس قدر بھیڑ ہو گئی اہل کوفہ کی کہ اس کا چلنا دوبھر ہو گیا، تب اس کے سپہ سالار نے کہا کہ بھائی یہ امام حسین نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہاں کے نئے گورنر۔ اب نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا جا رہا ہے، معزول کر دیا جا رہا ہے، ان کی جگہ پر یزید نے ان کو بھیجا، تو لوگ بہت منزدہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اب لوگ تو اس کی سیرت سے واقف نہیں تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد اب کیا کرنے والا ہے ان کے ساتھ۔ بہرحال یہ گورنر ہاؤس پہنچا اور معاملے کی جانچ پڑتال کی، اور نعمان بن بشیر کو تو معزول کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ پہنچا اور اس نے سب سے پہلے تقریر کی کہ یہاں پر بہت اختلاف ہو رہا ہے اور حکومت کے خلاف بیعتیں ہو رہی ہیں، یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اب اس کے بعد ایک چیز یہاں پر دیکھ لیں کہ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت کہاں تھے، تو جس گھر میں آپ تھے مسلم بن عقیل، وہاں سے انہیں ہٹنا پڑا، اس لیے کہ اب آ گیا تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ اب اس نے ڈھونڈپل مچا دی کہ ڈھونڈو مسلم بن عقیل کہاں ہے، جو حسین بن علی کے فرستادہ ہیں، انہیں ڈھونڈو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، یا لاؤ میرے دربار میں اگر وہ آتے ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ، یہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ان کے گھر میں شفٹ ہو گئے، روح پوش ہو گئے۔ ابھی تک تو بیعتیں ہو رہی تھی خوشحالی سے، لیکن اب معاملہ چونکہ گمبھیر ہو گیا، لہٰذا وہ عروہ بنت ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے اور وہاں چھپ گئے۔ اب معاملہ ویسا نہیں جیسے پہلے تھا، اب چھپ چھپ کے معاملہ ہو رہا، اور وہاں چھپ گئے۔ اب ابن زیاد کو جو خبر لگی تھی کہ پہلے جہاں تھے اب وہاں تو وہ تھے نہیں، اب ہانی بن عروہ کے گھر ہے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے، تو اب وہ کرے تو کیا کرے، پتہ کیسے لگائے؟ تو اس کے پاس بھی اچھے اچھے انٹیلیجنس تھے، جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے، جو جتنا بڑا ڈکٹیٹر ہوگا اس کے پاس اتنے زیادہ اچھے انٹیلیجنس ہوں گے جو سامنے والوں کی خبر اچھی طرح سے رکھتے ہیں۔ لہذا اس نے ایک غلام کو بلایا اور کہا کہ یہ لو، میں تمہیں 3000 درہم دیتا ہوں، مسلم بن عقیل کا پتہ لگتا ہے کہ 3000 درہم دے، اور پیسے پہ آج نہیں پہلے بھی لوگ بک رہے تھے، یہ پتہ چلتا ہے کہ پیسے پہ آج نہیں پہلے سے لوگ بک رہے ہیں، یہ پیسے کی طاقت بہت زبردست ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد یہ احد کا پہاڑ آج بھی جو جائے احد دیکھا ہوگا لوگوں نے، تیز رفتار گاڑی سے آپ چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں 5 سے 10 منٹ تک یا 10 سے 15 منٹ تک آپ چلتے چلے جائیں، احد کا پہاڑ ختم نہیں ہوتا ہے، اتنا بڑا ہے۔ اور اللہ تبارک نے فرمایا کہ محمد اگر تم چاہو نا یہ احد کا پورا پہاڑ سونا بنا دے گا۔ اب جب احد کا پہاڑ سونا بنانے کی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے انسانی خیال میں کہ اگر پہاڑ سونے کا بن گیا تو ابھی تو میں مدینہ میں ہوں، اب کبھی اور کہیں شفٹ ہو گیا تو پہاڑ تو ہی رہ جائے گا، یہ انسانی سوال ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو فاطر السماوات والارض، وہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے،
اللہ نے فرمایا کہ اور اے محمد یہ پہاڑ ہم سونے کا بنا دیں گے اور جہاں جاؤ گے وہاں چلا بھی جائے گا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، محمد یعنی میں دنیا کو وہ فقیری دکھانا چاہتا ہوں کہ محمد جیسی فقیری کہیں نہیں ملے. حضور نے فرمایا انا سید الانبیاء ولا فخر، میں انبیاء کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات میں جو بسنے والے آدم کی اولاد ہے ان کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں. اور دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، غریبی میرا فخر ہے. اگر محمد کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو آپ غریبی میں کوئی مقابلہ کر کے دکھاؤ. اور پھر محمد کا خاندان بھی غریب ہے. یہ غربت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی امیری ہے جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے. بہرحال یہ اب مسلم بن عقیل جو ہے وہاں پر روپوش ہو گئے اور اس نے جو ہے 3000 درہم غلام کو دیا کہ تم پتہ لگاؤ. تو ظاہر سی بات ہے جسے دیا ہو اسے چیک بھی کیا ہوگا، کتنا زبردست انسان ہوگا، پتہ لگائے گا. تو اس نے دیکھا کہ اب یہ پتہ پہلے لگانا ہے کہ کن لوگوں کا رجحان اور میلان اہل بیت کی طرف ہے. تو مسجد میں گیا اور مسجد میں جانے کے بعد اس نے ٹٹولنا شروع کیا کہ آخر کون ایسا ہے جو ان کے طرف رجحان رکھتا ہو، میلان رکھتا ہو. لہذا اسے وہاں پر ایک شخص ملے اور وہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مسلم بن اوسجہ، یہ بھی اہل بیت کے بہت چاہنے والے تھے. سب شیعہ نہیں تھے، کچھ تھے جو محبت رکھنے والے تھے، غلو کرنے والے نہیں تھے. ان کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور مجھے بیعت کرنی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے بات کو اگلوانے کا. مجھے بیعت کرنی ہے امام حسین کے ہاتھوں پر، اور میں نے سنا ہے کہ ان کا فرستادہ مسلم بن عقیل کے نام سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو مجھے اگر بتا دے تو بڑی مہربانی ہوگی، میں ان تک پہنچ جاؤں. تو مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، تم وہ میں ہی ملا، تم مجھ تک کیسے پہنچ گئے؟ پتہ تو لگا ہوگا کہ یہی ہے جو چاہنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنی نورانیت آپ کے چہرے پر ہے. تو میں نے کہا کہ یہی ہوں گے اہل بیت کے چاہنے والے. اسی لیے جب کوئی تعریف کرے نا تو تھوڑا دیر لمبی سانس لینا چاہیے کہ پتہ لگے کہ سانس کہیں اٹکی تو سمجھ جائیے کہ اس تعریف کے پیچھے کچھ اور ہے. تعریف جب بھی کوئی کرے تو دھیان دے، اس لیے کہ منہ پر جو تعریف کرتا ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی. تعریف ہمیشہ پیٹھ کے پیچھے ہونی چاہیے. بہرحال وہ وہاں پہنچا، ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سی انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں جانتا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے بیعت کرنی ہے. اچھا، جیب سے نکالا 3000 درہم بھی ہے، بطور ہدیہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو میں تو بہت عقیدت مند ہوں، 3000 درہم، یہ تو گورنر ہاؤس سے ہی نکلے ہوں گے اتنی بڑی رقم. میں نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، عقیدت مند ہو تو ایسے بہت سارے عقیدت مند آتے ہیں، چلے ہم آپ کو لے جاتے ہیں. تو ہانی بن عروہ کے گھر اسے لے گئے مسلم بن اوسجہ اور ملا دیا. انہوں نے ملاقات کی، بات چیت ہوئی، بیعت بھی کر لی. جھوٹے کو کیا، جو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. بیعت کیا، وہ تو کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول رہا ہے. جس کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے خاندان سے جو غدر کرنے کے لیے 3000 درہم لے کے نکلا ہو، تو اب بیعت جھوٹی کرنے کے لیے اس میں کیا ہے؟ بہرحال اس نے بیعت کی اور کہا کہ حضرت بہت آپ سے لگاؤ ہے. اور پھر کئی دن تک وہ ملتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، اور جتنی خبریں تھیں وہ ساری خبر جو ہے پہنچاتا رہا. وہ اصل میں انٹیلیجنس تھا اس کا. اب جب خبر پتہ چلی کہ یہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے تو ابن زیاد نے کہا کہ ایسا کرو، اب ہانی بن عروہ کو بلاؤ دربار میں. اب ہانی بن عروہ جو تھے ان کا ایک قبیلہ تھا بڑا، اور وہ قبیلے کے سردار تھے. اس وقت جو ہے طاقت پیسوں سے نہیں ہوتی تھی. پرانے دور میں ہم بھی، ہمارے باپ دادا ہیں، جو پرانا دور تھا، آج بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں، طاقت پیسوں پر نہیں ہوتی تھی، اولاد کی کثرت پر ہوتی تھی، خاندان کے بڑے ہونے پر ہوتی تھی. لوگ بولتے تھے بھائی ان کا خاندان بڑا ہے، ان سے ذرا سنبھل کے رہو، کبھی اگر ان سے بگڑ گئی تو پورا خاندان آ جائے گا، یہ سوچ کے آدمی. لیکن اب لوگ بولتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی زیادہ ہے تو ان سے مت لڑو. کیوں؟ کیونکہ اب کوئی لڑائی نہیں کرتا ہے. اب لوگ روڈ پہ نہیں لڑتے بلکہ کورٹ میں لڑتے ہیں. اسی لیے اب کورٹ نیا بن رہا ہے، اور یاد رکھیے وہ سب ہمارے پیسے سے بن رہا ہے. تو یہ جو جھگڑے ہمارے ہیں، اسی سے اتنا شاندار کورٹ میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا کتنی زبردست ہمارے اختلاف کی عمارت کتنی شاندار بن رہی ہے. اگر اتفاق کر لیا ہوتا تو آج بھی وہ جھوپڑے میں رہتا.
لیکن یہ ہمارا اختلاف ہے جس نے وہاں پر، یہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیے آگے اختلاف آئے گا جس کی وجہ سے سر چڑھے ہوئے. بہرحال جب پتہ چلا تو یہ بڑے خاندان کے تھے، انہیں بلایا گیا دربار میں، اور پھر عبید اللہ بن زیاد نے کہا صحیح بتاؤ کہاں ہے مسلم بن عقیل. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا مسلم بن عقیل کون ہے اور کہاں ہے. تو جب بہت زیادہ اس نے ہر طرف سے گھیرا تو انہوں نے نہیں بتایا. اس کے بعد انہوں نے اسی غلام کو جو ان کا جاسوس تھا ابن زیاد کا، اس کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا. بولے اس کو جانتے ہو؟ تو آپ تو کچھ بول ہی نہیں سکتے. اس کو تو دیکھا تھا، یہ بڑی لجاجت سے آتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، بیعت کیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میں مانتا ہوں کہ ہے، ان کو ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا، بڑا خاندان تھا، لیکن مجھے تھوڑا وقت دو تاکہ میں ان سے کہہ دوں کہ مسلم بن عقیل آپ میرے گھر سے نکل جاؤ، آپ کو جہاں جانا ہے جاؤ. یہ بھی محبت تھی، یہ بھی حضرت مسلم بن عقیل کو بچانے کی ایک ٹرک تھی کہ ٹھیک ہے میں گورنر سے اختلاف نہیں کر سکتا، میں اب گھر جاؤں گا، ان کو بولوں گا آپ اپنا بھائی کوئی ٹھکانہ دیکھ لیں، میرے گھر سے نکل جائے. ابن زیاد نے کہا اتنی آسانی سے تھوڑی نہ جانے دیں گے، اتنی محنت سے تو ہاتھ آیا ہے، 3000 درہم خرچ کرنے کے بعد ہاتھ آئے، اور اب تمہیں بھیج دے کے جا کے انہیں بول دو کہ چلے جاؤ واپس، بیعت لے چکے ہیں. کہا کہ اب یا تو وہ آئیں گے یا آپ کی جان پہ بن پڑے گی. اور پھر ان کے درمیان زیادہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر مجھ پر اگر تلوار نکالو گے تو تمہارے اوپر بھی تلواریں نکلیں گی، میرا بھی خاندان جانتے ہو، قبیلے کا سردار ہوں. اس پر بحث ہوئی اور انہوں نے کافی، ابن زیاد نے ان کو بہت زیادہ مار دیا، اور مارنے کے بعد ان کو قید کر دیا اور کہا کہ پتہ تو چلی گیا ہے، اب جا کے وہاں پر ان کے گھر پہ پہنچ جاؤ. اب وہاں مسلم بن عقیل کو ان کے چاہنے والوں نے کسی نے بتا دیا کہ ہانی بن عروہ کو بلایا گیا ہے، دال میں کچھ کالا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے نکل آئے. وہ نکل کر اب کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں. سیرت نگاروں کے اعتبار سے، کیونکہ کڑی ملانا میں نہیں جانتا ہوں، جو تھا مجھے پتا چلا وہ بتا رہا ہوں. وہ کسی عورت کے گھر کے پاس بیٹھ گئے تھک ہار کر، اور اس عورت سے کہا کہ مجھے کچھ پانی پلا دو. تو اس عورت نے پانی پلایا اور کہا کہ اب جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، میں اہل کوفہ نے مجھے بلایا تھا، اور پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں ہی مسلم بن عقیل ہوں. بولے آپ مسلم بن عقیل ہو؟ اور پھر کہتا ہے کہ میری جان پر بنی ہوئی ہے، اس لیے آپ جو ہے مجھے اندر لے لو. اب اس واقعے سے تھوڑا پہلے ہم لوگ واپس آئیں گے. کب؟ جب ہانی بن عروہ کو اندر بلایا گیا ابن زیاد میں. اس واقعے کا ایک پورشن چھوٹ گیا، وہ یہ تھا جب ہانی بن عروہ کو بلایا گیا تو 12000 پر ویک، اس کو ملٹی پلائی کر لو ایک منتھ پر تو کتنے ہو گئے؟ 24 گنا، جتنے بھی ہو بہت سارے لوگ ہو گئے، 24000 کی تعداد میں اتنے لوگوں نے بیعت کیا تھا. امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ جس نے مجھے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر چھپایا تھا اپنے گھر میں، اس کے لیے ہم بھی گورنمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، اس کے لیے لڑیں گے، کیسے اس کو اندر چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا، ان کا خاندان بکھر کے آ گیا. اب جب وہ جمع ہو گئے اور مسلم بن عقیل نے سب کو لیا اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ ہانی بن عروہ کو چھوڑو ورنہ آج تمہارا تخت و تاج سب ختم کر دیں گے. اب ابن زیاد جو تھا وہ اتنا شاطر تھا کہ آنے کے فوراً بعد جو شہر کے کا کریم طبقہ تھا، اشراف تھے، اونچے لوگ تھے، بڑے خاندان کے، بڑے پیسے والے، ان سب کے جو سردار تھے سب کو پہلے ہی نظر بند کر لیا تھا اس نے اپنے محل میں. صرف ہانی بن عروہ کو نہیں، اس سے پہلے ہی اس نے بڑے بڑے لوگوں کو نظر بند کر لیا تھا دربار میں. اور جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو کہا کہ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اتنے لوگ جمع ہیں، اب تو نکل نہیں سکتے. فوج تو فوج کے حساب سے رہے گی، عوام کے حساب سے تھوڑی نا، عوام زیادہ ہوتی، فوج کم ہوتی ہے. لہذا ابن زیاد نے کہا کہ ان سب اشراف کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ تم اپنے اپنے بندوں کو کہو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ تمہاری جان تو ہماری ہتھیلی پر، ہم گردنیں مار دیں گے. اور یاد رکھو اگر یہ حملہ کر بھی دیا ان لوگوں نے تو ابن زیاد ہار نہیں جانتا، سپاہی ہے اور مسلح ہے، اسلحے موجود ہے، ایسے کیسے عوام کے سامنے ہار مان جائیں گے؟ ہم بھی جیتیں گے. اور یہ انہیں پتا بھی تھا، ہانی بن عروہ کو بھی پتا تھا کہ جیتے گا ضرور ابن زیاد ہی، نقصان ہم اٹھائیں گے. ابھی ان کے درمیان بات ہو رہی تھی تو سارے اشراف جو تھے، قبیلے کے سردار، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہماری جان بخش دو. یہ کون تھے؟ یہ وہی اہل کوفہ ہے
جنہوں نے خط لکھا تھا امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کی اور کروائی۔ انہی کے سرداروں کو جب کہا گیا کہ تمہاری گردن ماری جائے گی تو انہوں نے کہا کہ ہماری گردن بخش دیں، آل رسول کی گردن لے آئیں۔ لہٰذا وہ لوگ وہاں پر نکلے سب کو سمجھانے کے لیے، قلعے کے باہر، محل کے باہر، کہ دیکھو آپ لوگ ایسا مت کرو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، ابن زیاد جیتے گا، سب مریں گے۔ اور یہاں مسلم بن عقیل نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور مسجد میں سارے کوفیوں کو لے کر جو ان کے ماننے والے تھے بنام بظاہر ان کو لے کر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں نماز ختم ہونے کے بعد جب سلام پھیرا ہے تو پتہ چلا کہ تنہائی رہے، پیچھے کوئی کوفی نہیں، کیونکہ وہاں پر سسٹم شروع ہو گیا تھا۔ سارے سردار آ کے بولنے لگے بھائی چھوڑ، ہم ذمہ داری نہیں لے رہے، اگر کچھ ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں، اگر تم ہمارے قبیلے کے لوگ ہو تو ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، آپ جو ہے چھوڑ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ، اور ہم کچھ نہیں چاہتے، ان کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو جائے۔ تو ان اہل کوفہ والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا انہوں نے کہ مسجد پوری خالی، کہاں گئے وہ لوگ، تو پتہ چلا کہ وہ صرف خط ہی لکھنا جانتے تھے۔ اور اس کے بعد جب وہ نکلے تو یہ واقعہ وہاں سے کنٹینیو ہوا کہ آپ اس عورت کے گھر پر پہنچے جس نے آپ کو پانی پلایا، اور اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ میں یہ ہوں، تب اس نے کہا کہ اندر آئیے، اور اپنے گھر کے اندر مخصوص روم میں آپ کو بیٹھایا، کھانا بھی دیا، لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور بہت رنجیدہ تھے، اور رنجیدگی کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں گھر چکا ہوں مخالفین کے بیچ میں، اور سب سے بڑی مسٹیک مجھ سے یہ ہو گئی ان کے بقول، ہمارے بقول میں، کہ میں نے شروع میں جب 12,000 لوگوں نے بیعت کی تھی اسی وقت امام حسین کو میں نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ آ جائیں، اور وہ نکل بھی چکے ہوں گے۔ اب جب ہمارے لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو میں کیسے خبر دوں کہ آپ مت نکلو، ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا۔ اس چیز کا انہیں بہت افسوس تھا۔ بہرحال وہ جو عورت تھی اس کا جو بچہ تھا وہ بہت بدماش تھا، نشہ وغیرہ کرنے والا تھا، اس کا جو تعلق کسی بھی حکمراں سے ہوا اور اس نے خبر دے دی کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل ہے، آ کر لے جاؤ۔ کچھ مل گیا ہوگا، گولی، آج کل بہت گولی چل رہی ہے، گولی میں لوگ بک رہے ہیں، پہلے چائے پہ بک رہے تھے، گولیوں پر بک رہے ہیں، ہمارے جوان گولیوں پہ بک رہے ہیں، تعجب کی بات۔ اب تو پان کھانے کا بھی دل نہیں کرتا، پتہ نہیں پان میں کیا ملایا ہوگا۔ یہ حالات ہے۔ دیکھیں اس مسلم بن عقیل کی شہادت میں یہ نشہ بھی شامل تھا، شرابی تھا، آدھی بوتل پہ بک گیا۔ تو یہ چیزیں اپنے بچوں سے بچاؤ، ہر چیز سے بچاؤ، تبھی تو ہمیں مورل آف اسٹوری یہی ہے، نتیجہ اس کا سبق یہی ملا کہ اگر ہمارے بچے نکمے ہیں نا تو ایسی بڑی بڑی شخصیات مٹی میں مل جاتی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ نکما جا کے بتا دیا، اور اس کے بعد ابن زیاد نے اپنا 10 لوگوں کا جتھا بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ مسلم بن عقیل ظاہر سی بات ہے عربی تھے، عربی النسل تھے، علی کے بھائی تھے، آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی، جہاں تک ہو سکتا تھا لڑے۔ جب تھک گئے تب انہوں نے کہا کہ میں تھکا ہوں لیکن لڑنا نہیں بند کروں۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی عام انسان تو ہے نہیں کہ اس سے ہم جیت جائیں گے 10 لوگ، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں امان دیں گے، تم خاموشی سے ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلو، بات چیت ہوگی، معاملہ ختم ہو جائے گا، رفع دفع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم امان دیتے ہیں، تو کہا امان دے رہے ہو اس کے بعد ہی میں میان میں تلوار رکھوں گا، ورنہ میں میان میں تلوار نہیں رکھوں گا۔ تو ایک چیز یہ بھی آپ دیکھیں، جو نیک ہوتا ہے نا وہ بروں کو بھی نیکی سمجھتا ہے۔ اہل کوفہ نے کچھ کیا تو نہیں تھا، ان کا بلایا تھا اور دھوکہ دیا، اور یہ لوگ حملہ کرنے آئے، حملہ کیا بھی، لڑے بھی، جب خود تھک گئے تو کہنے لگے کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تو اس میں دھوکہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہے کلمہ گو ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے۔ یہ کرائٹیریا تھا، یہ معیار تھا ان لوگوں کا کہ جیسے ہوتے تھے ویسے ہی سامنے والوں کو بھی سمجھتے تھے، جیسے ہوتے تھے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ سنا تھا، ان شارٹ بتا دوں، ملا جیون علیہ رحمہ کا، کہ ان کے دور میں کوئی بادشاہ تھا، پتہ تو نہیں کون تھا بادشاہ، بس اس کا سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور وہ بہت ہی نیک انسان، ولی صفت انسان تھے، اور لوگ ان کو مانتے تھے، اور دربار میں جو بادشاہ تھا وہ ان کا مرید، بادشاہ جو ہے ان مولانا صاحب کا بہت مرید تھا، اور مولانا صاحب کے ماننے والے ہی بہت تھے۔ تو ماننے والوں میں سے کچھ لوگ آئے مولانا صاحب کے ماننے والے کہ حضرت وہ
ایک پل گر گیا ہے، بہت بڑا کوئی پل تھا، انڈیا ہی کی یہ کہانی ہے، مجھ کو یاد نہیں ہے کون سا پل ہے، کہ وہ بہت بڑا پل جو ہے مشہور آج بھی وہ ہے سلامت اس دور سے، لیکن وہ لوگ اس وقت آئے اور وہ حضرت سے کہا کہ وہ فلاں جو پل ہے وہ گر گیا ہے، تو بادشاہ سے تھوڑا سی ریکویسٹ کرے تاکہ وہ بھیجے کسی کو اور اس کا انفراسٹرکچر کا کام ہو اور وہ بنے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو۔ بولے اچھا ایسا ہوا، کوئی تحقیق نہیں، اور بادشاہ کو کہا کہ وہ بھیج تو کچھ لوگوں کو ذرا پل بنا دے، تو وہ بادشاہ بھی ہنسنے لگا کہ حضرت آپ نے تحقیق کی ہے، اتنا زبردست پل ہے ایسے کیسے گر جائے گا، اور اگر گرا ہوتا تو مجھ کو پہلے پتا چلتا۔ تو کہا کہ مسلمان ہے تو سچ ہی کہہ رہے ہوں، یہ معیار بالکل شفاف آئینے کی طرح، آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، اگر آپ کالے ہیں تو وہ کوئی دو رائے نہیں، کالا ہی دکھائے گا، اگر گورے ہیں تو گورا ہی دکھائے گا، آئینے سے سچی کوئی زبان کہیں نہیں ملے گی۔ بہرحال تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امان دے دیں، کہا ٹھیک ہے، ایمان والے امان دے رہے ہیں، پہلے جھگڑا بھی کیا لیکن امان مانگ رہے، وہ دے رہے ہیں تو میں ان کی بات کو مان لیتا ہوں۔ آپ نے ان کی بات کو مانا، ظاہر سی بات ہے جب گورنر ہاؤس کی طرف لے کر جانے لگے تو سب سے پہلے آپ کا ہتھیار لے لیا، تلوار۔ میں نے کہا سب سے پہلی بدعہدی تم لوگوں نے یہ کی کہ مجھ سے ہتھیار لے لیا، یہ سب سے پہلی بدعہدی ہے۔ اس کے بعد جب اندر گئے ابن زیاد کے پاس اور کھڑا کیا، اس کے بعد ابن زیاد سے باتیں ہوئی کہ یہ ہے وہ ہے، ابن زیاد نہیں چاہتا تھا کہ بس آپ خلافت کی باتیں مت کرو، بس ختم کرو، جو ہے وہ ہے یزید اور کچھ نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، اور اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ محل کے اوپر لے جاؤ چھت پر اور وہاں پر انہیں قتل کرو اور وہیں سے پھینک دو، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جب یہ بات آ گئی شہادت کی تب آپ نے کہا کہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ نیک لوگوں کا یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ وصیت کرنا بہت جانتے ہیں، کیونکہ وصیت کون کرتا ہے؟ جسے اپنے مرنے کا یقین ہوتا ہے۔ کتنے ایسے جو مر گئے اور بچوں کو جھگڑا کرنے کے لیے چھوڑ گئے، جھگڑو پراپرٹی کے لیے، وصیت کی ہی نہیں۔ یہ وصیت بھی اسلام کا بہت بڑا سبق ہے۔ جو انسان اپنی موت کا خیال رکھتا ہوگا تو وصیت کر کے جائے گا تاکہ جو بھی معاملات ہو میرے بات کو خراب نہ ہو، ورنہ جتنے معاملات ہوں گے سب آپ ہی کے حساب ثواب میں پہنچیں گے۔ بہرحال آپ نے وصیت کی، وہ 3 وصیت تھی، ان 3 وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ میں جب کوفہ آیا تھا تو اس وقت میں نے 700 درہم قرض لیا تھا کسی کوفی سے، تو آپ وہ 700 درہم میری جانب سے ادا کر دیں۔ یہ ہے مورالٹی، یہ اخلاق، یہ بالکل دار پر کھڑے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں، وہ قرض میرا ادا ہو جائے تاکہ مرنے ان کی فکر یہ کہ مرنے کے بعد میرے رب کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ تم قرض دار ہو، اب وہ بھی جب آئے گا مرنے کے بعد تو اس کا قرض تم کو ادا کرنا ہوگا، دنیا ہی میں فنش کر کے جائے۔ تو کہا کہ میں نے 1 سے 700 درہم قرض لیا تھا، اس کوفی کو تم ادا کر دینا، اور دوسرا کہا کہ مجھے جب قتل کر دینا تو مجھے دفن کر دینا، میرے جسم سے کھیلنا مت۔ جو آل رسول سے زندگی میں کھیل رہا ہو مرنے کے بعد بھی کھیلے گا، اس کا احساس تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دفن کر دینا، اور تیسرا کہا کہ یہ بڑا احسان ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد امام حسین کو یہ خبر بھیج دینا کہ آپ مت آؤ کوفہ۔ یہ جتنی عمارتیں بنی تھی نا، یہ دکھنے میں بہت مضبوط تھی لیکن اس کے اندر وعدہ خلافی تھی، اور یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں۔ اور جو منافق کی جو شان ہے اس کے بارے میں حدیث میں حضور نے فرمایا آیت المنافق 3، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ آپ غور کر لیں، اگر ہم میں ہے تو اس کو نکال کر باہر کریں، ورنہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود منافق ہیں۔ نفاق اسے کہتے ہیں کہ آپ دکھائیں کچھ اور آپ کے اندر ہو کچھ، اس کو نفاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی اذا حدث کذب، حضور کی حدیث ہے، فرمایا جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا ہی کرے گا۔ اس کے بعد تیسری علامت فرمائی وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ اگر یہ صفات ہم میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ بہرحال یہ منافق ہے، یہ خط تم بھیج دینا، یہ انہوں نے ریکویسٹ کی میرے مرنے کے بعد، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بہت ظلم کیا حضرت مسلم بن عقیل پر، اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اور آپ کا سر اور دھڑ دونوں محل کی
دیوار سے نیچے پھینک دیے، اور آپ کی شہادت ہوئی 3 ذی الحجہ، کہ 3 ذی الحجہ تھا جب آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت دردناک واقعہ ہے، اس پہ ضرور انسان کو رونا چاہیے، لیکن اگر آنکھوں سے زیادہ دل رو رہا ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ بہت سے لوگ آنکھوں سے رونے کو فضیلت کہتے ہیں کہ آپ رونے کا منہ بنائیے، اس سے اچھا ہے کہ آپ کا دل روئے کہ اہل بیت کے ساتھ یہ حادثات ہوئے۔ تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ان کی اولاد کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور جو اہل بیت اب ہمارے سامنے نہیں ہے تو ان کی اسٹوری کو جاننے کے بعد ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کی سیرت کو ہم اپنی سیرت میں ڈھال لیں، اور کوشش کریں جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ فتنوں کا دور ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں سب اچھے لگتے ہیں، مسجد میں نکلنے کے بعد جب بروں کے ساتھ بیٹھو تو 4 جب برے ہو تو ایک آدمی کیا کر سکتا ہے۔ لیکن اسی لیے ضروری ہے کہ ایک چین بنائیں، ایک احاطہ بنائیں اچھوں کا۔ جب اچھے آپ کے گرد ہوں گے تو آپ صرف اچھائی کا سوچیں گے، جب برے آپ کے پاس ہوں گے تو آپ برا ہی سوچیں گے۔ اور یاد رکھیں، آپ کسی کے بھی بیٹے ہو جائیں، کسی کے بھی بیٹے ہو جائیں، نبی کے بھی بیٹے ہو جائیں، تب بھی اگر آپ کی صحبت خراب ہے تو آپ کا انجام بھی خراب ہی ہوگا۔ ورنہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی آپ نے کہانی سنی، نوح علیہ السلام کا بیٹا ثانی آدم جنہیں کہا گیا، ان کا بیٹا، آپ نے 900 سال تک لوگوں کو تبلیغ کی۔ آپ نے فرمایا 900 سال تک میں نے لوگوں کو بلایا، آؤ حق کی طرف، آؤ حق کی طرف، لیکن کسی نے لبیک نہیں کہا۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ اور سارے جانوروں کو حکم دے دو کہ کشتیوں میں آ جائے اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ، کیونکہ اب سمندر نکلے گا اور جتنے نافرمان ختم ہو جائیں گے، تب نوح علیہ السلام نے آواز دی، اے جانوروں اپنے جوڑوں کے ساتھ آ جاؤ، تو سب آ گئے۔ تب انہوں نے کہا 9 سال تک میں انسانوں کو دعوت دیتا رہا کہ آ جاؤ، ہدایت پر کوئی نہیں آیا، ایک دن جانوروں کو بلایا، سب آ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر قوت ارادی رکھی ہے کہ ہم شر اور خیر کو خود سمجھ سکتے ہیں، اور یہی قوت ارادی بہت اہم ہے اگر ہم اس کا اچھا استعمال کریں، ورنہ یہی ہمیں ڈبا سکتی ہے اگر ہم اس کا برا استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔